بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 43۔ پہلی وحی نازل ہونے کے کئی مہینوں بعد تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ دور فطرت وحی یا انقطاعی وحی کہلاتا ہے۔ فطرت وحی کی مدت میں محدثین کا اختلاف ہے، کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال بتلائی جاتی ہے۔ وحی کے اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی وحی کی بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ فتح الباری صفحہ نمبر 128۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ آگے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ پیچھے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں نمودار ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میں نے اسی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کپڑے میں لپٹے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور متواتر نازل ہونے لگی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ مدثر۔ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطہ آغاز ہیں۔ سورہ علق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا تھا اور سورہ مدثر قم فانذر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان آیات کا مطلع بزرگ و برتر کے آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ اے چادر ہوش، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کی نیند سے کیا تعلق؟ آپ کو راحت سے کیا سروکار؟ آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب؟ یہ سکون زندگی سے کیا نسبت؟ راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ؟ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گران کے لیے جو آپ کی خاطر تیار کی گئی ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ آپ نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے فہم بیداری اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفان اور تیز جھگڑوں کے درمیان اٹھاس سمندر میں اتار دیا
اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے منجات میں لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون نچ دیا، زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے ایک کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اسے روئے زمین پر امانت کیجیے۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ نے پہم اور ہمہ گیر مارے کے لیے آرائی میں زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے، آمین۔ جاری ہے۔